بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اب شروع آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ یہ محفل میلاد کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ محفل میلاد کیوں کرتے ہیں؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی جو میرے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے ہیں مجلس مسجد میں، انہیں پتہ ہے کہ آدھا کام میں خود کرتا ہوں، آدھا سامعین سے کرواتا ہوں۔ اسی لیے میں نے درمیان میں جملہ چھوڑ دیا تھا، یہ میں آپ سے پڑھواؤں گا۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے۔ سارے بولیں گے تو آگے چلو۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے۔ آ کر یہ ذکر محمد دا سن راضی رب دی ذات ہوئے۔ اساں آسیاں دی اس محفل تے او دی رحمت دی برسات ہوئے۔ اونوں دو جگ دا سلطان کواں، اونوں عرشاں دا اونوں دو جگ دا سلطان کواں، اونوں عرشاں دا مہمان کواں۔ او دی ہر گل نوں فرمان کواں، جیدی بات خدا دی بات او دی ہر گل نوں فرمان کواں، جیدی بات خدا دی۔ جی اپنا کام یاد رکھنا ہے آپ نے، میں اپنا کام کروں گا، آپ نے اپنا کام یاد رکھنا ہے۔ او دی ہر گل نوں فرمان کواں،
حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی یہ حسین الوقار بعظمت ایمان افروز محفل مبارکہ، جس میں رب نے مجھے بھی آنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ سب بھی اس میں تشریف فرما ہوئے. سبحان اللہ. بھائی نعیم صاحب اور ان کے برادران نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اور میں دو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. پہلی مبارک اس بات پر کہ رب نے انہیں اپنے گھر میں ذکر مصطفیٰ کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور دوسری مبارک اس لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ گھر کو سبھی لوگ بناتے ہیں، اسے سجاتے بھی ہیں اور اسے سنوارتے بھی ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ جہاں جائیں زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھا کام نظر آئے گا، لیکن وہ گھر کتنا خوش نصیب ہوتا ہے اور وہ کمرہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے میلاد کے لیے سجایا ہے. یہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، یہ کمرہ خاص طور پہ میلاد مصطفیٰ کے لیے سجایا گیا ہے. اور میں یہاں پر ایک مشورہ بھی دیتا جاؤں کیونکہ میرے بھائی ہیں، میرے ان سے بڑا پرانا تعلق ہے، اس کا نام ہی میلاد حال ہے. باہر لکھوا دیتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی بات ہوگا کہاں جا رہے ہیں جی، میلاد حال میں جا رہے ہیں، تاکہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہے اور کام بھی ہوتا رہے. اساتذہ کامی وقت کم ہے، میں مختصر الفاظ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جس آقا کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس آقا کا ایک اسم گرامی ہے محمد، ایک ہے احمد. ذاتی نام، صفاتی نہیں. صفاتی میں ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں، وہ تو انگنت ہیں، لا تعداد ہیں. ذاتی نام آقا کے دو ہیں، ایک ہے محمد، ایک ہے احمد. یہ جتنی دفعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی بولوں گا، جتنی دفعہ آپ بولیں گے یا سنیں گے، بعد میں ہم سب نے اس سے کہیں زیادہ درود و سلام بھی پڑھنا ہے، کیونکہ واجب ہو جاتا ہے. بعد میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے. اچھا، اب سوچنا یہ ہے اور سمجھنا یہ ہے کہ محمد کسے کہتے ہیں اور احمد کسے کہتے ہیں. بس یہی میری گفتگو ہے، اس سے زیادہ میں آگے نہیں چل سکوں گا. محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، پھر 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 تعریف کی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر لحظہ تعریف کی جائے، ہر لمحہ تعریف کی جائے، ہر ساعت میں تعریف کی جائے، ہر گھڑی تعریف کی جائے، ہر آن تعریف کی جائے، اور اس کی تعریف خدا بھی کرے، اس کی تعریف فرشتے بھی کریں، اس کی تعریف ملائکہ بھی کریں، اس کی تعریف انسان بھی کریں، اس کی تعریف پہاڑ بھی کریں، اس کی تعریف درخت بھی کریں، اس کی تعریف شجر بھی کریں، اور اس کی تعریف حجر بھی کریں. اسے محمد کہتے ہیں سبحان اللہ. جس کی تعریف کی نہ حد ہو نہ کنارہ، نہ حد ہو نہ کنارہ ہو، اور جس کی تعریف کے بغیر کسی کا نہ گزارا، جس کی تعریف کے بغیر نہ کسی کا گزارا ہو، اور اللہ کرے اسی پہ خاتمہ ہمارا ہو. اللہ کرے اسی پہ خاتمہ ہمارا ہو. یہ
گرامی ہے جس کی ہر لمحہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. اور اس کے ایک اور معنی یہ ہوتا ہے تعریف اس کی جاتی ہے جو عیب سے پاک ہوتا ہے. تعریف اس کی جاتی ہے جو نقص سے پاک ہوتا ہے. تعریف اس کی جاتی ہے جو کمی سے پاک ہوتا ہے. تعریف اس کی جاتی ہے جو کسی بھی کمی سے پاک ہوتا ہے. اسے محمد کہتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجیے جو محمد ہوتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے اور جس میں عیب ہوتا ہے وہ محمد نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا اور جو محمد ہو اس میں بولیے اس میں عیب نہیں ہوتا. محمد بھی کہا جائے اور عیب بھی تلاش کیے جائیں. فلاں چیز کا علم نہیں تھا, فلاں موقع پہ جواب نہیں دیا, فلاں بات ایسے ہو گئی, فلاں ایسے ہو گیا. جو ایسا کرے ہماری علماء نے لکھا ہے کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں مانا. اس نے آقا کو محمد نہیں مانا. اور ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے سرداروں کے شاگرد فیصل آباد والے محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو آقا کا نام بھی لے اور پھر عیب بھی بیان کرے اسے چاہیے وہ کلمہ جب پڑھے وہ یوں نہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بلکہ وہ یوں پڑھا کرے لا الہ الا اللہ ماشاء رسول اللہ. وہ آقا کا نام استعمال نہ کرے اس لیے کہ جب محمد کہے گا پھر عیب وہ نہیں بتا سکتا, پھر عیب کی بات نہیں کر سکتا, پھر کمی کی بات نہیں کر سکتا. اور اگر کرتا ہے تو پھر اسے اپنا کلمہ بدلنا چاہیے, کلمہ بدلنا چاہیے. یہ میرے آقا ہے جن کا ایک اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی پہ بولتا جاؤں تو بہت وقت چلا جائے گا, لیکن اتنی بات کیا چلوں. ہماری علماء نے لکھا ہے احادیث میں موجود ہے میرے آقا کا شان گرامی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں 3 بیٹے ہوں اور 3 میں سے ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا, بہت بڑا نقصان کیا. اور پھر جس کا نام محمد ہوتا ہے آئے آئے بات سنیے گا توجہ سے, ایمان تازہ ہوگا, ایمان تازہ ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا, قیامت کا میدان ہوگا, رب اپنے پورے جلال پہ ہوگا, اپنی عظمت و شان کے مطابق سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین کانے کے رفتہ پر ہی ہوگی. ہر کوئی اپنی اعمال کی پاداش میں ہوگا, ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی نیکیوں والا اس دن خوش ہوگا, باقی ہر کوئی پریشان ہوگا. اسی عالم میں ایک ندا آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حاضر ہو جائے گا. ایک ندا آئے گی آقا کے نام کی, رب اپنے محبوب کو بلا رہا ہوگا, لیکن جس کا نام بھی محمد ہوگا وہ اٹھ کے چل پڑے گا, یا اللہ میں حاضر, یا اللہ میں حاضر. پھر رب فرمائے گا میں نے بلایا تو اپنے محبوب کو تھا, لیکن آ گئے ہو تم سارے, اب جاؤ سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ. بے شک بے شک. سارے کے سارے بولیے تو صحیح, سارے کے سارے. اور آج میں نے جمعے پہ ایک بات کی, کچھ باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں عنایت ہوتی ہیں, عنایت ہوتی ہیں. بے شک بے شک. میں گھر سے آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں یہ بیان کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. جیسے کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو آپ بھی سوچتے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں. تو میں بائک پہ بیٹھا ہوا ریلوے روڈ سے گزر رہا تھا, میں سوچ رہا تھا میں یہ آیت بیان کروں گا. آیت کون سی تھی کہ کافر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں قال اللہم ان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کافر رب سے کہتے ہیں
کہ اے ہمارے رب، یہ اسلام، یہ دین جو محمد لے کر آئے ہیں، اگر یہ تیری جانب سے حق بھی ہے، اگر یہ حق بھی ہے تو ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں، ٹکر بھی کس سے لڑائی؟ اپنے رب سے۔ کہنے لگے اگر یہ حق بھی ہے تو ہم مانیں گے نہیں۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ عذاب مانگ رہے ہیں، تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر دے۔ ابھی بنا بعذاب علیم، یا کوئی کبراک عذاب دے دے، لیکن ہم ماننے والے کتنے کھڑے ہوئے تھے، کتنے کھڑے ہوئے تھے، اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے عذاب نہیں دیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ، کہیں نہ سبحان اللہ۔ ایسا موتی آپ کو دے رہا ہوں نا کہ کسی صراف کے پاس بھی نہیں ہوگا، کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، ایسا موتی دے رہا ہوں۔ رب نے عذاب نہیں بھیجا اور رب نے ان کی بات کا جواب ان کو نہیں دیا۔ رب نے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، رب نے ان کو منہ لگانے ہی نہیں مناسب سمجھا، رب نے ان سے بات ہی نہیں کی، رب نے ڈائریکٹ اپنے معبود سے بات کی۔ فرمایا ما کان لیعذبہم وانت فیہم۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی موجودگی، آئے ہائے سبحان اللہ۔ رب نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ معبود یہ تو جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں، یہ تو مجھ سے پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، یہ تو مجھ سے عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن سنیا میں انہیں جو دیکھا یا تینوں دیکھا۔ سبحان اللہ، سنیا نہیں عذاب کروں گا، نہیں عذاب بھیجاں گا، پتھر بھی نہیں برساواں گا، عذاب بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ سنیا میں انہیں جو نہیں ویکھدا، میں تو تینوں ویکھدا۔ تو انہاں وچ موجود ہو گئے، پھر عذاب آ جائے۔ یہ تیری رحمت کے خلاف ہے، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ سونے نہیں عذاب بھیجاں گا۔ میرے ذہن وچ ایک گل آ گئی، جہی گل تمہیں دسنا چاہتا سا، جہی جو میں تمہیں بیان کی اللہ کی طرفوں آئی۔ اللہ اکبر، قیامت کا میدان، سبحان اللہ، سورج سوا لے لے، سبحان اللہ، زمین تانبے ٹھیکا، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، بری حالت، اعمال کے مطابق ہر کوئی پریشان، اللہ اکبر، حدیثہ اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، ہر کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہر کوئی شرابور ہوگا، ہر کوئی وہاں پر پریشان ہوگا، لیکن میں نے سوچا، میں نے کہا محمد تو وہ ہے، اگر کافر جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو نبی کو مانتا نہیں ہے، اگر نبی ان میں موجود ہو تو انہیں عذاب نہیں دیتا، میدان محشر میں جب آقا موجود ہوں گے تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا حکم و عذاب نہیں دیتا معبود کے ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کہتا ہے سنے تو ہے نا، عذاب نہیں کرنا گا کیونکہ تو موجود ہے، تیری شان دے خلاف انہوں عذاب کرنا، تے جتھے آقا کا جلوہ ہوئے گا، جتھے آقا موجود ہوں گے، جو ہون بھی غلام میلاد منانا لے، آقا دے لا کے لانا لے، آقا دا کلمہ پڑھانا لے، رب انہوں عذاب نہیں کرے گا۔ رب کہے گا اسی میرے معبود کے نام لینا لے ہونا، نام لینا لے ہونا، نام تھوڑے اپنی جگہ، خطاواں تھوڑیاں اپنی جگہ، اور جناب والا تھوڑیاں سیاکاریاں اپنی جگہ، لیکن میں تھانوں ویکھاں یا اپنے سونے نوں ویکھاں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات جو میں جمعے پہ نہ کر سکا سے بعد میں میرے ذہن میں آئی، یہ باتیں بھی بڑی، میں نے کہا کچھ کتابوں میں ہوتی ہیں، کچھ عطا ہوتی ہیں، کچھ عطا ہوتی ہیں، بعد میں میرے ذہن میں آئی، اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشت زنا، سب کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا، سامنے حسن یوسف تھا، مصر کی عورتوں کے سامنے پھل بھی ہیں، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا، جب آپ کا گزر ہوا، آپ کا حسن جب سامنے آیا، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لی، اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ نہ چلا کہ ہو کیا رہا ہے، پھل کٹ رہا ہے یا انگلیاں کٹ رہی ہیں، سامنے اگر حسن یوسف ہو، مصر
پتہ نہیں چلتا کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں یا پھل کٹ رہا ہے یا ہم میدان معاشر میں جب حسن مصطفیٰ سامنے ہوگا. جب حسن مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر غلاموں کے انداز دیکھنے والے ہوں گے. غلاموں کے انداز دیکھنے والے ہوں گے. آقا کا ایک اسم گرامی ہے محمد, دوسرا ہے احمد, دوسرا احمد. احمد جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا, بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا, سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا. اب میں 2-3-4 منٹ میں بات مکمل کرنا چاہوں گا, آپ کی توجہ رہے. اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والا. اچھا بہت زیادہ حمد کون کرے گا؟ وہی کرے گا نا جسے موقع زیادہ ملا ہوگا, جسے موقع زیادہ ملا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی. پھر اس بعد انہوں نے کم ہوتی گئی. آقا اسلام کی ظاہری حیات طیبہ 63 سال, تو زیادہ عرصہ کس کو ملا دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام. زیادہ عرصہ کس کو ملا اس دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کا کوئی وقت اللہ کی حمد کے بغیر نہیں گزرتا. کوئی وقت اللہ کی حمد کے بغیر نہیں گزرتا. انہوں نے 1000 سال حمد کرتے ہوئے گزارا. آقا نے 63 سال گزارے حمد کرتے ہوئے. میں نے عالم تفیض میں سوال کیا, میں نے کہا مولا احمد تو انہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی توجہ ہے؟ جس نے 1000 سال حمد کی ہو اس کی حمد زیادہ ہو رہی ہے 63 سال والے کی. بولیے تو صحیح, 1000 سال والے کی زیادہ ہوگی نا. تو میں نے کہا مولا تو احمد انہیں کہتا, انہیں احمد ہونا چاہیے تھا, تو انہیں احمد کہہ رہا ہے. تو رب نے رب کی بقا سے جو جواب آتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ تم تو ان کا دنیا میں آنا دیکھ رہے ہو اور میں ان کے نور کا بنانا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں ان کا نور بنانا دیکھ رہا ہوں. تو آقا کا نور بنا کب؟ آقا کا نور تب بنا جب تب بھی نہیں تھا. جب تب بھی نہیں تھا. آقا کا نور اس دن بنا جب دن بھی نہیں تھا. آقا کا نور اس رات کو بنا جب رات بھی نہیں تھی. آقا کا نور اس لمحے بنا جب لمحہ بھی نہیں تھا. آقا کا نور اس ساعت میں بنا جب ساعت بھی نہیں تھی. آقا کا نور اس گھڑی بنا جب گھڑی بھی نہیں تھی. آقا کا نور اس آن میں بنا جب آن بھی نہیں تھی. جب نہ آن تھی, نہ شب تھی, نہ تب تھی, نہ کب تھی, کچھ بھی نہیں تھا. بنانے والا خدا تھا, بننے والا مصطفیٰ. آقا تب سے حمد کر رہے ہیں. آقا تب سے حمد کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے آپ کو احمد کہا, ورنہ اگر ظاہری زندگی کو دیکھا جائے آقا کی ظاہری زندگی 63 سال کی بنتی ہے. لیکن رب فرماتا ہے نہیں, تو ان کے اس دنیا میں گزر کے شب و ایام کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں نے جب سے بنایا ہے میں نے وہاں سے کاؤنٹ کر رہا ہوں. جتنی حمد میرے محبوب نے کی ہے اتنی نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کسی نے کی ہے. اس لیے میں نے ان کو احمد کہا ہے. اللہ اکبر. میلاد کی محفل ہے نا, میلاد کی محفل. میلاد کا معنی پیدا ہونا, میلاد کا معنی پیدا ہونا. 2 لفظ ہیں, ایک ہے ولادت پیدا ہونا, ایک ہے خلقت بنایا جانا. ایک ہے ولادت پیدا ہونا, ایک ہے خلقت بنایا جانا. آقا کی ولادت اس دنیا میں جو ہے وہ تو سارے معیار کے بعد ہے, اور آقا کی خلقت جو ہے وہ ساری تعداد سے پہلے. اسی لیے آقا احمد ہے, اسی لیے آقا محمد ہے. حضرات گرامی, اگر آگے پڑھنا جاؤں تو پڑھنا ہی چلا جاؤں گا, لیکن وقت کو مجھے باتیں بچتے ہوئے اپنی بات کا اختتام کی ضرورت لا رہا ہوں. ہم ہیں غلامان مصطفیٰ.
کون ہیں؟ مجھے بولیے، ہم ہیں غلامان مصطفیٰ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو خارج نہیں کر رہا، بلکہ آپ یقین جانیے کہ میں جب وہاں بیٹھا ہوا تھا، نگ لگ رہا تھا، کیا تھا جی؟ موت بھی قبول ہے؟ غلامی مسیح میں موت بھی قبول ہے۔ میں اس نگ کا جواب نہیں دے پایا۔ اب یقین جانیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرا کردار ایسا نہیں ہے، میرا عمل ایسا نہیں ہے، میرے اندر جرأت اتنی نہیں ہے کہ میں اگر نام پر جان دینے کا وقت آئے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ میں نہیں جواب دے پایا، شرم سے میرا سر جھک گیا۔ آقا میں اس قابل نہیں ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا۔ اگر ہم نے سیرت مصطفیٰ کو اپنے ساتھ رکھا ہوتا، اگر ہم نے صورت اور سیرت کو اپنایا ہوتا تو کفر ہمیں آنکھیں نہیں دکھاتا، یہودیوں کا ایجنڈا ہمارے اوپر نہ لاگو ہوتا، ہمارے علماء کو ایسے ظلم کے ساتھ، بدبڑیت کے ساتھ نہ گرفتار کیا جاتا، ان پر مقدمات نہ بنتے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ ہم بات تو ہم کرتے ہیں کہ آقا پہ جان بھی قربان ہے، لیکن عمل ہمارا جو ہے، ہمیں صورت آقا بھی پسند نہیں ہے۔ جان تو قربان ہے، یہ وہی بات ہے کہ باپ بیٹے سے کہے بیٹا پانی ڈالو، ابا جی تابعدار جو آپ سو حاضر پانی آپ بھائی ایک کم بڑھ نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی، ہمارا چہرہ، ہمارا موڑا، ہماری شکل، ہمارا انداز کون سی بات ہے جس میں ہم سنت پہ چل رہے ہیں؟ نہ ہمارا کھانے کا انداز سنت والا۔ دیکھا ہے کبھی ولیمے پہ ہم کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ اکبر، کئی بندوں کو دیکھ کے ایسے لگ جائے جیسے شاید پہلی دفعہ کوئی چیز ان کے سامنے آئی ہے۔ یقین جانیں پلیٹ کا چوٹ نکالیں گے اور دو چار اس میں ایسی چیزیں کھائیں گے، باقی اتر جاتے ہیں اگلے ٹیبل پہ۔ کیا پتا کون سا آسانی ہو گئی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے کھائیں تو پھر تمہارا پکڑا جاتا ہے۔ لیکن آج کل ایک اور مسئلہ ہے، ویڈیو بھی بنتی ہے، پکڑا تو وہاں بھی جاتا ہے۔ تو نہ ہمارے کھانے کا انداز سنت والا، نہ پہننے کا، نہ بولنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، پتہ ہی نہیں سنت نام کس چیز کی ہے۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ سنت کیوں ہے، اچھا سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز فرض نہیں ہوتی، لیکن سنت کو اگر کوئی ہلکا سمجھ کے اسے چھوڑے گا، ایک جو ہے نا کہ چلے کسی وجہ سے، لیکن اگر ہلکا سمجھ کے چھوڑے گا ایمان سے فارغ ہو جائے گا، ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جملہ تو کبھی کسی کی زبان پہ نہ آئے کہ جی سنت ہی ہے، فرض تو نہیں۔ نہیں سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ یہ اس کی سنت ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی ندو خیرہ کی سنت نہیں ہے، یہ کسی ریٹی بان کی سنت نہیں ہے، یہ کسی خانیہ فروش کی سنت نہیں ہے۔ آج ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے انگریزوں کا لباس پہن کر، انگریزوں کا چہرہ بنا کر، انگریزوں جیسا وہ جناب ادھر سے لائنیں لگی ہیں، ادھر سے لگی ہیں، فرنچ کٹ بنی ہوئی ہے، پیچھے کونی لگی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ مطلب جس بندے کو اپنی پہچان جو بندہ خود کھو دے، کوئی دوسروں سے کیا پہچانے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اس کے مصطفیٰ ہماری دولت ہے۔ لیکن دعا کریں آپ میرے لیے، میں پہلے کہہ دوں گا کہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، آپ دار کو جواب دیتے رہے ہوں گے، میں جواب نہیں دے پایا، اس لیے کہ میں سب میرا جھکیا گیا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آئیے سب مل کے لیے، اہل خانہ کے لیے دعا کرتے ہیں، نئی بھائی کے لیے جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، جنہوں نے یہ بہت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ محفل سجائی ہے، آقا کی محبت میں انہوں نے یہ اہتمام کیا، انتظام کیا، انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محافظ منعقد کرنے کی، ان میں آنے کی، اور ان سے جو کچھ ملے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ